سابق سینئر وزیر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر اور موجودہ اپوزیشن لیڈر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر شہر کشمیر چودھری یاسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، کھڑے ہو کر استقبال کریں گے علیہ زندہ ہے بھٹو، کشمیر کا بھٹو، کشمیر کا بھٹو، یاسین کا بھٹو، یاسین کا بھٹو، زندہ بھٹو، بھٹو کا لاچار سا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس حلقہ انتخاب سے امیدوار قانون ساز اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار جناب چودھری افسر شاہ صاحب سٹیج پہ تشریف فرما، محترمہ شازیہ اکبر صاحبہ سابق وزیر اور موجودہ ممبر اسمبلی اور محترمہ افرا شہزادی صاحبہ، جناب ضمیر اکرم صاحب، عادل حسین صاحب، حاجی الطاف صاحب، اللہ دتا ایڈوکیٹ صاحب، چودھری مظہر صاحب کٹھاڑ، چودھری فاضل صاحب، بابا یوسف صاحب، لالا جہانگیر صاحب، محمد اسلان صاحب، چودھری عدیل صاحب، ارشد محمود گجر صاحب، لالا افشان صاحب، ماجد صاحب، چودھری سرور صاحب، ظفر صاحب۔ جی تو چاہتا ہے سب کے نام لے کے مخاطب کروں لیکن بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے میرے اور کھڑے میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، چیئرمین بلاول بھٹو کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے جس والانہ انداز میں میرا یہاں استقبال کیا اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ چونکہ پیسے اور میں سب سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں دیر سے آنے کی، کیونکہ میرے ایک عزیز کے والد صاحب جو میرے انکل لگتے تھے وہ وفات پا گئے اور ان کا 5 بجے جنازہ تھا میرے گاؤں میں پڑائی میں چوک صاحب سے آگے، وہ جنازہ میں مس نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے یہاں تاخیر سے پہنچا، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، مختصر بات کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک پروگریسو پولیٹیکل فورس ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں 73 کا یونانیمس کانسٹیٹیوشن دیا۔ آپ نے یہاں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی، پوری اسلامی امہ کو اکٹھا کیا۔ آپ نے کامرا ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنایا جہاں پاکستان J-17 تھنڈر فائٹر جیٹ بنا رہا ہے۔ آپ نے پاکستان کو رہتی دنیا تک، قیامت تک دنیا کے نقشے پہ رکھنے کے لیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آپ اندازہ کر لیں اگر خدا نخواستہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو آج ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی جو نہایت ہی مکروہ، گھناؤنے اور گندے عزائم رکھنے والا شخص ہے اور وہاں ہندوستان میں اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر مسلمانوں کی زندگی اس نے جیرن بنائی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو وہ کب کا پاکستان پہ چڑھ دوڑتا، لیکن جب ادھر دیکھتا ہے تو اس کے دانت کھٹے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ ساری زندگی حکومت کرو اس ملک پہ، لیکن نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کر دو۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا ملک قیامت تک دنیا کے نقشے پہ رہے، اس کے لیے جو ہے وہ جو سزا ہوگی، جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے، میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہنری کسنجر نے اس کو کہا کہ مسٹر بھٹو، I have came here from America as Secretary of State، کہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے آیا ہوں، and I have a special
message for you from President Richard Nixon کہ میں صدر رچرڈ نکسن کا خصوصی پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ یہ پروگرام رول بیک کر دیں. یہ ہنری کسنجر اپنی کتاب میں اپنی جو اس کی سوانح عمری ہے بایوگرافی اس میں لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں نے کہا اگر آپ نے یہ پروگرام رول بیک نہ کیا تو امریکہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ آپ کو نشانے پر دلا دیا جائے. That America will have no option left. If you don't roll back this nuclear program, the United States of America will have no option left but to make a horrible example of you. تو ذوالفقار علی بھٹو شیر نے کہا I am willing to face all the consequences but I want my country to be alive in the world forever. قیامت تک میرا ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ قائم دائم رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا بھٹو صاحب بھی اس ملک سے جا سکتے تھے, اپنی جان بچا سکتے, ان کو بھی آفر دی گئی. ان کو معمر قذافی نے ضیاء اللہ کو کہا کہ انہیں میرے والے کر دو, انہیں شاہ فیصل نے کہا, حافظ الاسد نے کہا, یہ بڑے جو مسلمان لیڈر تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ نہیں, میرا مرنا جینا اس ملک میں ہے, میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا, میں اس سے بہتر سمجھوں گا میں کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مر جاؤں. اور آج ذوالفقار علی بھٹو کے کی سوچ, اس کے افکار, اس کے نظریات آج بھی زندہ ہیں. اور 4 اپریل کو ہم سب جاتے ہیں, شاہد صاحب میں اکٹھے جاتے ہیں ان کی برسی میں, تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جو ہے وہ سارے ثواب کے لیے, بھٹو صاحب کے سارے ثواب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ضیاء اللہ کی قبر فیصل مسجد کے باہر ہے, ادھر بھی کبھی جا کر دیکھنا کیا حالت ہے اس کی. تو دوستوں ساتھیوں, قیادت میں یہ فرق ہے, نواز شریف پہلے بھی بھاگ گیا تھا 10 سال کا معاہدہ کر کے, جب وہ پرویز مشرف اقتدار میں آیا تو اپنی جان بچا کے بھاگ گیا تھا, اور اس دفعہ پھر جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے بھاگ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں رہتے ہوئے اپنے جو ہے جمہوریت کے لیے ہمیشہ جنگ لڑی ہے. آصف زرداری 12 سال جیل میں رہے لیکن تس سے مس نہیں ہوئے, اس لیے ان کو مرد ہور کہا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے ان کی, اور بیماری کا بہانہ کر کے جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پھر آزاد کشمیر کے اندر ہمارے مخالفین کو 55 سال مسلم کانفرنس نون لیگ ملا کے تو 55 سال ان کو اقتدار میں ملتے ہیں. وہ اپنے 55 سالوں میں اس ریاست میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے, وہ 55 سالوں میں اس ریاست میں ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے. جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں, جس میں میں اور افسر شاہد صاحب وزیر تھے, چودھری مجید وزیر اعظم تھے, پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 یونیورسٹیاں دی اور 3 میڈیکل کالج دیے, اور پھر ایجوکیشن پیکیج دیا. یا آپ کے حلقے میں افسر شاہد صاحب کتنے کالج آپ نے دیے, کتنے اسکول دیے؟ 23 اسکول, کالج کے 5 کالج اس یہاں دیے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت 5 سال رہی, آپ کے یہاں سے جو ممبر اسمبلی بنے تھے وہ بھی 5 سال وزیر رہے, ایک پرائمری اسکول بھی دیا انہوں نے. یہ فرق ہے لیڈرشپ کا. اور ان کی ذہانت کا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. وہ یہ کہ 2001 کا جب الیکشن میں بھی چھوڑ گیا, چودھری یوسف صاحب بھی چھوڑ گئے, کیونکہ ہم دونوں نے میٹرک نہیں کی ہوئی تھی, تو میٹرکولیشن کا آرڈیننس آ گیا, ہم دونوں نے قانونی جنگ لڑی لیکن ہم ہار گئے. تو میں نے چودھری امین کو اپنا امیدوار کھڑا کیا جو میرا ماموزاد بھائی ہے, اور وہ ایم ایل اے بنا, اور چودھری یوسف صاحب نے مسعود خالد صاحب کو جو ہے وہ امیدوار بنایا اپنا, اور پھر انہوں نے وہ جب جیتے تو ان کو وزیر بنایا. تو میں کوئی 2 مہینے بعد, میں چونکہ میرا راستہ یہی ہے اسلام آباد اپنے گھر جانے کا, تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو چودھری منشی ادھر ڈی ایس پی ہوتے تھے, میرے وہ دوست تھے بچپن کے, تو ان کو پتہ چلا میں گزر, مجھے انہوں نے فون کیا کہ چودھری صاحب وہ مسعود خالد صاحب کے چچا فوت ہو گئے ہیں, تو آپ گزر رہے ہیں تو فاتحہ خوانی پڑھتے جائیں. تو میں نے کہا پتہ کریں ہیں کہاں, بتانے لگے کوئی ادھر بیلوں کا تماشا ہے ڈٹا میں. تو یوسف صاحب اور وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے مہمان خصوصی. تو میں نے کہا پھر ان کو بتائیں کہ میں جب وہاں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا تو کہہ رہے ہیں کہ سیاحت اپنے چترو روڈ بھی خراب ہے اور دیر لگ جائے گی. تو میں چودھری
آفتاب میں میرا ماموزاد بھائی ہے، اس کے گھر آتا ہوں، وہاں چائے پئیں اور فاتحہ پڑھ لیں. میں وہاں گیا اور چودھری یوسف صاحب بھی آ گئے، اور میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور جو یوسف صاحب تھے اور مسعود خالد صاحب تھے اور چودھری آفتاب تھے. تو فاتحہ پڑھنے کے بعد چائے پی رہے تھے، تو مجھے مسعود خالد صاحب نے آفتاب صاحب نے مجھ پہ سوال کیا. کہتے ہیں چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس دفعہ ایم ایل اے نہیں بن سکے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایم ایل اے نہیں بن سکا، لیکن میں بن گیا ہوں، چونکہ میرا بھائی جو ہے ایم ایل اے بن گیا ہے، اس سے میری طاقت میں اضافہ ہوا ہے، میری سیاسی قوت میں. اور اب میں جہاں پہلے میں ہر غمی خوشی میں اسلام آباد سے آتا تھا، اور ایک دن میں جو ہے وہ صبح آتا تھا شام کو جاتا تھا، اب ہفتے بعد آتا ہوں. جہاں کوئی فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، کوئی شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، یہ بتا دیتا ہے، میں ہفتے بعد آ کے سارا کچے کرتا ہوں. تو چودھری مسعود خالد صاحب بولے نا چودھری صاحب مجھے بھی بڑا فائدہ ہو گیا، میں بھی جتنا جانا چاہیے اس طرح بھی بھیجوں میں جتنا جانا چاہیے اس سے بھیجوں. چودھری صاحب اتنے شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے. چودھری صاحب نے میں پڑوسی سے ہوتے ہیں اسلام آباد، اچھا جی نے شام بات کرنے والے سے، تو چودھری صاحب بھی آ رہے تو اندازہ کیتا ہے کہ بھائی اور کتنی سوچ مالک لہذا صاحب نے ایم ایل اے بنایا. پھر وہ بنی گئے وزیر شہری دفاع نے وزیر بنے نا. شہری دفاع نے کوئی 150 ملازم ہے پورے آزاد کشمیر. ہاں جی، تو وہ انگلینڈ گئے تو انہوں نے بندے پوچھا چودھری صاحب تسا کہڑی وزارت ہے؟ انہوں نے کہا میں وزیر دفاع آزاد کشمیر، میں ڈیفینس منسٹر آزاد کشمیر. تو باقی افسر شاہد صاحب نے جو سیاسی کردار ہے وہ سارے سامنے بڑا بیداد ماضی ہے، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ آدمی، بہادر آدمی اور منتخب مزاج نہیں ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنے ساتھیوں واسطے جدوجہد کی ہے. میں آج جتنے سارے دوست پاکستان جو عادل صاحب سمیت جتنے دوست لسٹ نہیں ہے اس ویلے جتنے دوست پاکستان پیس پارٹی شامل ہوئے، میں انہوں نے دل نے گہرائیوں تو شہیدان اس قافلے شمولیت پر خوش آمدید آخنا، اور انہیں یقین کرنا کہ جہاں امیدوں منگاں توقعات لے کے اور سارے قافلے شامل ہوئے انہیں کدے مایوس نہیں کیتا جانا. میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ 25 جولائی کو ایک پرچی آپ کو ملے گی جس پہ کوئی تیلا خرچی ہوتا ہے، ایک تیلا کوڑے خرچ ہونا اس پر 5 سالوں بعد ایتری پرچی لفسی اس کو مور مارنی ہے. اور میں ایک ایم ایل اے نے اس کو منتخب کر لگے چودھری افسر شاید مکی بھی میں سمجھنا اس کو منتخب کر سو، میں اور چودھری افسر شاید اگلے 5 سال سونے کوکری چوکیداری کر سکوں. انشاءاللہ 25 جولائی کو جو سورج طلوع ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی نوید لے کے طلوع ہوگا. آپ نے مسلم لیگ نون کے 5 سال دیکھ لیے، چودھری افسر شاہد صاحب نے یہ بائی پاس بنایا، یہ جو سے جو ہے وہ جا کے بن سبیلہ ملتا ہے، انہوں نے یہ سڑک بنائی پلاک سے لے کے جو ہے وہ دانگلی تک، یہ سارے منصوبے ہمارے دور حکومت کے ہیں. یہ ان کی جو اپروول کی ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں پھر انہوں نے 50 کلومیٹر لنک روڈ دی جان کے 5 کالج دیے، 20-22 ادارے دیے، اسکول دیے، مڈل اسکول، ہائی اسکول. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان 5 سالوں میں بھی کوئی نظر آیا آپ کو فرق کیا قیادت کا؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ پروگریسو سوچ رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کے ہر دوار حکومت میں بڑے کام ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، اور آج ہر گھر خرید کرانے میں 5,000 روپیہ جو ہے وہ ان کی مالی معاونت کے لیے ملتا ہے. تو میں پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، پی ٹی آئی جو صاحب وزیر اعظم یہ جلے اپوزیشن سن یہ آنے سن جلے بجلی مہنگی ہونی ہے نا، اس طرح مطلب ہے وزیر اعظم چور بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی نے دور بجلی 4 روپے یونٹ سی، ہوں ہوئی ہے 28 روپے یونٹ. دسو چور کون ہے پھر؟ دسو چور کون ہے پھر؟ پیپلز پارٹی نے دور حکومت آٹا سے 20 روپے کلو، ہوں ہو گیا 85 روپے کلو. پیپلز پارٹی نے دور حکومت چینی سی 5 روپے کلو، ہوں ہو گیا 110 روپے کلو. دالاں سبزیاں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. یہ فرق ہے پیپلز پارٹی نے حکومتانا. پیپلز پارٹی نے حکومت کے دوران
آزاد کشمیر نے سارے ملازمان نے تنخواہ دوگنیاں کی پینشن جو ہے وہ 150% زیادہ کی گئی میں دسو اس تو بعد 5 سال نون لیگ نے حکومت رہی ہے کوئی تنخواہ بتائیے ہوں بتائیے نا کوئی یہ فرق ہے لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی ہی ملک پاکستان کی بقا کی ضامن ہے پیپلز پارٹی ہی کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے اور چاروں صوبوں کے اتحاد کی ضامن ہے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا آرٹیکل 370 35A کو ایبروگیٹ کیا تو عمران خان آئے ہماری اسمبلی میں تو میں نے اٹھ کے تقریر کی تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اپنے پاؤں تلے رونگ کر جو ہے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق چھین لیے ہیں اور آپ اس وقت تک آپ کی طرف سے جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جب ٹرمپ سے ملے تو وہاں آپ سودا کرائے تو آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تو جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں کشمیریوں کا سفیر بن کر پوری دنیا میں جاؤں گا جناب ہندوستان کا وزیر خارجہ جے شنکر 62 کنٹریز 62 ممالک میں گیا ہے جاریت کر کے جبر کر کے کشمیریوں کا حقوق سلب کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے رون کے 62 ممالک میں گیا ہمارا وزیر اعظم کہیں نہیں گیا وزیر خارجہ جو ہمارے بھی وزیر خارجہ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں شاہ محمود قریشی صرف 2 ممالک میں گئے چائنا گئے اور جنیوا میں گئے سوئٹزرلینڈ آپ اندازہ کر لیں اور 702 دن ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن لگے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان کشمیریوں کی آواز بنتے وہ وزیر اعظم ہے کشمیری پاکستان کو اپنی منظر سمجھتے ہیں آج بھی جب شہید ہوتے ہیں ہندوستان کی 9 لاکھ فوج کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور جب انہیں گولی مار کے شہید کیا جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کے قومی پرچم میں دفنایا جاتا ہے عمران خان نے جو سودا کیا وہ اس سودے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ریاست میں ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے ریموٹ کنٹرول حکومت بنانا چاہتے ہیں ان کے وزراء جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر لے کر ہر حلقے میں جا رہے ہیں میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کو بھی پھر کہتے ہیں کہ 1 ووٹ کی جو لیڈ دے گا اس کو 1 کروڑ روپے کے فنڈز ملیں گے کہاں ہے الیکشن کمیشن کیوں نہیں لیتے ایکشن اس کے خلاف لیکن کشمیر جو ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کے لیے اس کو پولیٹیسائز کیا ہر ادوار حکومت میں پولیٹیسائز کیا اور انٹرنیشنلائز کیا انشاءاللہ کشمیر پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے اور جناب بلاول بھٹو زرداری کے ہوتے ہوئے کشمیر پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونے دی جائے گی میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کی پرچی کا حق جو ہے وہ صحیح امیدوار کے حق میں کریں 25 جولائی کو آپ نے پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر پہ مور ثبت کر کے چودھری افسر شاہد کو کامیاب کرنا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ ہوگا چودھری افسر شاہد اور چودھری یاسین کا خون آپ کے لیے حاضر ہوگا اب میں دعویٰ لگاؤں گا آپ نے اس کا جواب دے میں کہوں گا تیر پہ مورا آپ کے ٹھکا ٹھک تیر پہ مورے تیر پہ مورے تیر پہ مورے تیر پہ مورے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین